السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر رفیق افریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اتوار کا دن ہے، آؤٹنگ کے لیے جانے لگے تو میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ، ہومیوپیتھ کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر ہو سکے۔ اچھا، سب سے پہلے بار بار میں کہتا ہوں یہ ویڈیو اگر پبلک دیکھ رہی ہے تو بے شک آپ نالج کے لیے دیکھیں، لیکن اس کو فالو نہ کریں، کیونکہ فالو کرنے سے آپ کی فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو فالو نہ کریں، بے شک نالج کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم کلینکلی جو عام بیماریاں آتے ہیں تو آج اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پیٹ خراب کے حوالے سے، یعنی لوز موشن کے حوالے سے ہم نے میرے خیال میں 2-3 دن پہلے آپ سے ویڈیو بنائی تھی۔ چلو ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بچے آئیں اور کہ ڈاکٹر صاحب اس کی تو موشن ہے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا، موشن نہیں رک رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ لوز موشن یا ڈائریا، ڈائسینٹری یا فوڈ پوائزننگ، ان تمام کی وجوہات، اس بیماری کی وجوہات، پیٹ خراب کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کچھ ایسا کہا جانا کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو، یعنی انسان کے لیے ٹھیک نہ ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو۔ بچے تو عموماً زمین پہ پھرتے رہتے ہیں، ہر چیز منہ میں لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ کنگھی ہو، چاہے اس کے ہاتھ میں آپ کچھ کھلونے دے دو تو وہ منہ میں لے کے جاتا ہے، تو ان کو وہاں پہ مچھر بیٹھتے ہیں، اور جو ہے نا، تو ان کو اس لیے ریکرنٹلی بچوں کو بنسبت بڑوں کے زیادہ فوڈ پوائزننگ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو لوز موشن کیوں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو بہت بڑی کاز ہے، مین کاز جو ہے وہ ریکرنٹلی فوڈ پوائزننگ ہونا، اور ضروری نہ ہے کہ وہ کچھ کھائے، دودھ پیو اور ان کو فوڈ پوائزننگ ہو۔ میں نے بتا دیا نا کہ بچوں کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سارا دن جو ہے نا، ان کے پاس کھلونے ہوتے ہیں، زمین پہ پھرتے رہتے ہیں، وہ جو ہے نا بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں، پھر وہاں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس لیے XYZ آپ کو اندازہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اس لیے ان کو فوڈ پوائزننگ زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو میں نسخہ بتا دوں گا، لیکن تھوڑا بہت نسخے کے بارے میں بتا دو تو یہ ہم دیتے کیوں ہیں۔ تو نکس بیسیلینیم میلوز پوڈوفائلم مرکسال، وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن آج اس کی لاجک بتاتا ہوں کہ ہم کیوں دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مریض تو ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن ہم دیتے کیوں ہیں۔ نکس ومی کا پہلے اگر بڑا ہے تو 1 ml میں دیں، بچہ ہے تو 200 میں دیں۔ ایک پہلی خوراک آپ نے بغیر علامت کی دینی ہے۔ کیوں دینی ہے؟ نکس ومی کا آپ جا کے پڑھے تو یہ کچلا ہے، اور آپ کے ہر جو ہے نا گند بلا کو یہ اینٹیڈوٹ کرتی ہے۔ تو نکس ومی کا بڑے کو 1 ml دینی ہے اور بچے کو 200 میں دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بیسیلینیم دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں بیسیلینیم؟ اس لیے دیتے ہیں کہ بیسیلینیم آپ کا اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل ہے۔ جو بھی وائرس بیکٹیریا آتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی لوز موشن ہو سکتے ہیں۔ تو اکثر بچے جو ہے نا علامات کی دوائیوں سے، پوڈوفائلم سے، کلکیریافاز سے، ایلوز سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس لیے ہم اگر آپ مریض کو کہیں کہ ٹھیک نہ ہو تو دوبارہ آ جانا، تو اس بچے کو، یا آج کل اتنا ٹائم، آج کل نہیں کبھی بھی جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ مریض کو، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر فرق نہ آئے تو دوبارہ آ جائے۔ فرض کیا مریض ان کو السلام علیکم، جب ان کو فرق نہیں آتا ہے تو وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے، وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یار یہ تو ادھر تو ہم ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ ہمارا پراپر پروٹوکول، پراپر جو کلینکل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اور جو ہم نے سیکھا اور جو ہمیں 99.9% ہمیں ریزلٹ ملے، وہی آپ سے شیئر کر رہے ہیں، تاکہ مریض کو دوبارہ نہ آپ کے پاس آنے کی ضرورت پڑے نہ دوسری کے پاس۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ہم بچے کا پیٹ خراب ہوتا ہے، پوڈوفائلم دی آپ نے، وہ دی، 100 میں سے 30 مریضوں کو فائدہ ہو گیا، 70 کو نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہونا اس طرح چاہیے کہ 80% مریض ٹھیک ہونے چاہیے، 20% اگر نہ ہو تو دوبارہ پھر آپ نیکسٹ جو ہے نا پلان پہ سوچیں۔ تو یہاں آپ سے جو میں کلینکل شیئر کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس میں ہوگا یہ کہ آپ کی پریکٹس ایسی بڑھے گی کہ 100 میں سے آپ کے پاس انشاءاللہ 90% ریزلٹ آئیں گے، 10% اور کچھ ہو سکتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ جو پسے پوسے کیس ہے ان کو کس طرح ریکوری کریں۔
تو یہاں پہ لوز موشن میں اگر بچہ ہے 200 بڑا ہے 1M کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے اگر اس نے کوئی ایسی چیز وہ کھا چکا ہے تاکہ وہ اینٹیڈوٹ ہو جائے، اس کی جو ہے مابعد غلط اثرات ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو نقص-و-می کا سٹارٹ میں ہر لوز موشن میں، چاہے سیلیک ڈیزیز ہو، چاہے ڈائسینٹری ہو، چاہے عام دست ہو، چاہے فوڈ پوائزننگ ہو، نقص-و-می کا 1M میں آپ نے بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے 200 میں اس لیے ہم دیتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی کنسیپٹ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد سیکنڈلی آپ نے کیا کرنا ہے، بیسیلینیم کو آپ جا کے پڑھے بوریک میٹیریا میڈیکا میں سٹارٹ میں اینڈ لائن میں لکھا ہوا ہے، جو کریکٹرسٹک سمپٹمز ہیں وہاں پہ اینڈ میں لکھا ہوا ہے کرونک لوز موشن، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انتڑیوں کی بیماریوں کی بڑی دوا ہے۔ تو لوز موشن یا ریکرنٹلی جو ڈائریا ہوتا ہے اس کی وجوہات یہی ہوتی ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن آ جاتا ہے۔ تو آپ کی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے بیسیلینیم بہت بڑی دوائی ہے۔ کس طرح دوائی ہے، کس طرح کام کرتی ہے، تو جا کے آپ میٹیریا میڈیکا میں خود پڑھے، وہاں سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تیسری میڈیسن آپ نے کون سی دینی ہے، ایلوز دینی ہے۔ اچھا، بیسیلینیم تک تو سمجھ آ گئی نا کہ نقص ہم نے کیوں دی، بیسیلینیم کیوں دی۔ پھر آپ دے جناب ایلوز 1M۔ اچھا، ایلوز بچوں کو 200، ہائی پھر جو ہے نا بڑوں کو 1M میں۔ بڑوں کو آپ بے شک آپ جو جوان ہو، موٹا ہو، صحت مند ہو، آپ بڑوں کو CM میں بھی نقص بیسیلینیم ایلوز CM میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن 1M میں بہتر ریزلٹ ملے ہیں۔ البتہ CM میں بھی آپ کو رسپانس کرے گی، بچوں میں کوشش کرے کہ ہائی ڈوز نہ دے۔ ایلوز اس لیے دیتے ہیں کہ ایلوز کی بہت بڑی علامت جو میں سمجھتا ہوں، پخانے کو کنٹرول نہ کرنا، پخانے کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، پخانے پہ کنٹرول کا آنا، واش روم کو فوراً بھاگ جانا، تو یہ ایلوز کی بہت بڑی اور پیکولر سمپٹمز ہے۔ اچھا، امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی کہ 3 ڈوزز یہ آپ بے شک آپ کے پاس، آپ سیکنڈ ٹائم کلینک کرتے ہیں یہ آپ گھنٹے بعد دیں، آپ فرسٹ ٹائم کلینک کرتے ہیں صبح دوپہر شام دیں۔ مریض کو اگر یہی ایمرجنسی ہے آپ 10 منٹ بعد دیں۔ فرض کیا مریض کو زیادہ ایمرجنسی ہے، اس کو جو ہے نا سمجھے کہ لوز موشن تیز لگی ہوئی، آپ سمجھتے کہ گھنٹے میں کنٹرول ہونا چاہیے، 15-20 منٹ بعد دے دیں، ٹھیک ہے۔ بے شک آپ جلدی دے دیں، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، صبح دوپہر شام دیں۔ مطلب یہ کہ اگر ایمرجنسی ہے تو ایمرجنسی میں آپ ایسے کریں کہ گھنٹے بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد نہیں۔ اگر مریض کو نارمل لوز موشن ہے، یعنی اس کو کوئی جلدی نہیں آ رہے، تو صبح دوپہر شام دے دیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایمرجنسی میں جلدی ریپیٹ کروائے، ایمرجنسی نہیں ہے تو آپ بے شک صبح دوپہر شام۔ اگلے دن آپ ایسے کریں کہ موشن اگر پیٹ میں ساتھ درد ہے، مروڑ ہے، ٹینسمس ہے، ایبڈومینل کریمپس ہے، پین ہے، تو آپ کی میڈیسن بنے گی مرکسال۔ مرکسال ہماری ایلیمنٹری کینال یعنی منہ سے لے کر مغز تک تمام انہضام کی جو ڈائجسٹیو ٹریک ہے وہاں پہ اگر کوئی انفیکشن، زخم جو بھی ہے وہ بھی ٹھیک کرے گی، موشن بھی روکے گی، ایبڈومینل پین اور کریمپس بھی روکے گی۔ وہی بات آ گئی، بڑے ہو تو 1M میں آپ جو ہے نا بڑا ہو تو 200 میں اگلے دن صبح دوپہر شام کروائیں، اور اگر بچہ ہے تو 30 میں۔ فرض کیا یلو موشن آ رہے اور پیٹ میں درد تھوڑا ہے یا کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، تو بڑوں کو پوڈوفائلم اگلے دن 200 میں صبح دوپہر شام، اور بچوں کو 30 میں صبح دوپہر شام۔ ڈینٹیشن پیریڈ ہے بچوں کا، یہاں پہ صرف کل کی ریافات آپ نے ساتھ 200 میں OD کروانا ہے، روزانہ ایک خوراک، بقایا پروٹوکول یہی ہوگا۔ اچھا، یہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں نا، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی بات ہے، لاسٹ فائنل فیصلہ نہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، لیکن میں نے وہ آپ سے وہ شیئر کیا جس کے آپ کو 99.9% ریزلٹ ملیں گے، صحیح ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، یہ میں اوورٹیک کر لوں، اچھا دوسری بات یاد رکھیں، فرض کیا آپ سے مریض دور جا رہا ہے، گھر اس کا دور ہے، یا آپ کہتے ہو کہ مریض کو کدھر اور جانا نہ پڑے، آپ ساتھ میں ایلوز 1M کی 6 پوڑیاں دیں اور مریض کو بتائے کہ صبح تک آپ کا مریض ٹھیک ہوگا، نہ فرق پڑا تو آپ ایلوز 1M میں حسب ضرورت بچے کو ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو ہر لوز موشن یا ڈائریا ڈائسینٹری والے کو آپ ایلوز 1M کی ساتھ پکڑائیں، ٹھیک ہے۔ ایلوز ساتھ دیں، ہوگا کیا کہ یہ جو میں نے پروٹوکول اور نسخہ بتا دیا،
اس سے آپ کا مریض ہوگا ٹھیک انشاءاللہ. لیکن سیکنڈ آپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایلوز 1M کی 6 پوڑیاں پکڑائے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بتائے اگر کل تک بچے کو فرق نہ پڑا تو روز یا صبح شام یہ پوڑیاں ساتھ اس پروٹوکول، اس پرسکرپشن کے ساتھ دے دیں. انشاءاللہ امید ہے کہ جو میں نے ڈائریا، ڈائسینٹری، لوز موشن، فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے جو آپ سے شیئر کیا، اس کے حوالے سے آپ کو آج کے بعد کلینکلی مایوسی نہیں ہوگی. فرض کیا بچے کو موشن پلس الٹیاں دونوں ہیں، یہی پروٹوکول دے اور ساتھ ایپیکاک آپ 1M میں 5-6 خوراکیں دے، اس کو بتائے جب بھی الٹی ہو ایک پوڑی کھا لینا، جب بھی الٹی ہو پوڑی کا 1-2-3 خوراکوں سے الٹی بھی آپ کی مریض کی رک جائے گی. ادویات بہت ساری ہے، فرم میٹیلیکم ہے، کیڈمیم سلف ہے، فاسفورس ہے، بہت ساری ادویات ہے. اچھا کروٹنگ ٹگ ہے، اس کے علاوہ میرے خیال میں مرکار ہے، بہت ساری ادویات ہے. لیکن یہاں پہ میں نے بتا دیا نا کہ اس یوٹیوب کے چینل سے آپ سے صرف کلینکل ایکسپیرینس اور وہ شیئر کیا جائے گا تاکہ دوستوں کی پریکٹس بڑھے، مریض جلدی ٹھیک ہو. جو ہے نا کلینک پہ جو ہے نا آپ کو آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور وہ فاسٹ ٹھیک ہو. صحیح ہے. اچھا دوسری جو بات ہے لوز موشن کے حوالے سے، ہاں مریض آتے پیٹ میں بہت شدید درد ہے، مروڑ ہے، پروٹوکول پرسکرپشن یہی ہوگا. اس کے ساتھ آپ کو لوسینٹ 1M کی 5-6 پوڑیاں دے، بچوں کو 200 میں دے، اس کو بچاؤ. پیٹ میں شدید درد ایک پوڑی کھا لینا، 1-2 خوراکوں سے شدید درد سمجھو کہ یہ بسکوپان، اینافورٹان پلس پائیڈکس انجیکشن کی طرح کولوسینٹ آپ کو ریزلٹ دے گی. ابھی دوائیاں پیٹ درد کی اور بہت ساری ہے، ڈسکوریا ہے، اس کے علاوہ میکفوس ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ادویات ہے. لیکن کولوسینٹ آپ کی 1-2 خوراکوں سے مریض کو کسی ایلوپیتھک کے پاس انجیکشن لگانے کے لیے، ڈرپ لگانے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی. بقایا جو میرے پروٹوکول بتا دیا، نیکس بیسیلینم ایلوز، آگے مرکسال پوڈوفائلم کے میں نے بتا دیا. مریض کا ہے کہ پیٹ میں شدید درد ہے، بار بار جاتا ہوں، مرکسال دے. خون آ رہا ہے، مرکسال دے. پخانے میں میوکس خون آ رہا ہے، بلغم آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ڈکو مچازو کے رم راضی. ٹھیک ہے، تو پھر مرکسال آپ کو انشاءاللہ. اور اگر وہ نہیں ہے، معمولی سا درد ہے، یلو موشن ہے، تو آپ پوڈوفائلم کے لائیں، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی. اچھا ریپیٹ کب کرنا ہے؟ فرض کیا ایکیوٹ میں تو آپ کا مریض 2-3 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. کرانک مریض ہے، مہینوں سے ہے، سالوں سے اس کو لوز موشن ہے، تو آپ نے 15 دن بعد ریپیٹ کرنا ہے. مطلب آج نیکس بیسیلینم ایلوز دی تو بقایا 14 دن یہ TDS والے حساب جائے گا. فرض کیا مریض کو دنوں سے مسئلہ ہے تو آپ نے نیکس بیسیلینم ایلوز دی، برعکس آگے تو ہفتے کو TDS، ہفتے تک وہ TDS حساب دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہفتے میں آپ کا 2-3 دن میں مریض ٹھیک ہو جائے گا. نہ ہونے کی صورت میں آپ تیسرے دن، چوتھے دن بعد پھر ریپیٹ کروائیں نیکس بیسیلینم ایلوز، آگے وہی چیز. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے بتا دیا ایلوز 1M کی 6 پوڑیاں پکڑائیں، نہ فرق پڑا تو یہ ساتھ کھا لے. پیٹ میں درد ہو تو کولوسینٹ 1M میں ساتھ کھا لے. الٹیاں ہو تو ایپیکاک ساتھ دے. ٹھیک ہے. فوراً الٹی کرے، کھانا کھائے فوراً الٹی کرے، پھر میٹیلیکم آپ کو ضرور فائدہ کرے گی. کیڈمیم سلف الٹی کی بہترین دوائی ہے، کیڈمیم سلف کو بھی ذہن میں رکھیں. فرض کیا 100 میں سے 2-3 کیس پس جاتے ہیں تو انشاءاللہ پسے پوسے کیس آپ کی کیڈمیم سلف نکالیں گے. لیکن پہلے ایپیکاک 70%، 20% فیرومیٹ ذہن میں رکھے، اور لاسٹ ون جو ہے وہ آپ کیا نام میں نے بتا دیا، کیڈمیم سلف ذہن میں رکھے. یہ ساتھ ساتھ بقایا پرسکرپشن وہی جائے گی، یہ ساتھ میں حسب ضرورت کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ کیا رہ گیا؟ اچھا لوز موشن کے حوالے سے یہ تو ہو گئی ایکیوٹ میں بات ہو گئی نا. فرض کہ آپ کو پیشنٹ آ گیا، ڈاکٹر صاحب 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، میرا پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ سیلیک ڈیزیز ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ویٹ الرجی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ IBS ہے. علامات اگر یہ ہو کہ مریض بار بار واش روم میں جائے، بار بار پخانے کے لیے جائیں، پیٹ میں درد ہو، پیٹ میں مروڑ ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، سٹارٹ میں ایک نکسومی کا 1 ڈوز، بچوں کو 200، بڑوں کو 1M. پھر اس کے بعد کارسینوسن اگر آپ جا کے پڑھیں تو جتنے کرونک ڈیزیز ہے، جتنی کنجنیٹلی ڈیزیز ہے اور جتنے کرونک ڈیزیز ہیں، کارسینوسن وہاں پہ بہت فائدہ کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ جا کے میٹیریا میڈی کا خود پڑھیں. کارسینوسن 200 کی 1 ڈوز لگائیں، اس کے بعد بیسیلینیم 1M کی 1 ڈوز لگائیں. ڈائسینٹری کو ایک پوٹنسی ہے، بہت سارے دوست جانتے ہیں، ڈائسینٹری کو 1 ڈوز لگائیں اور آگے پھر 1 ڈوز ایلوز کی لگائیں. یہ آپ دیں اور اس کے بعد وہی پروٹوکول، پوڈوفائلم، مرکسال. درد ہے تو مرکسال، درد نہیں ہے تو پوڈوفائلم.
اچھا مرکار بھی جاتی ہے لیکن وہ میری پریکٹس میں نہیں ہے. مجھے کبھی مرکسال پوڈوفائلم نے مایوسی نہیں دی ہے تو اس لیے میں کبھی مرکار کی طرف گیا نہیں. ادروائز مرکار بھی بہت بہترین دوائی ہے. بعض اوقات میں نے یاد ہے کچھ 2 مریضوں کو دی تھی جس میں مرکسال نے کام کوئی 500 میں سے ایک مریض ٹھیک نہیں ہوا تو اس کو میں نے مرکار دی. اس کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو گئے. کرونک کے مریضوں میں آپ کے پاس آئیں گے 10 سال سے ہے, 5 سال سے ہے, 6 سال سے ہے. آپ بھول جائے سیلیک ڈیزیز کو, آپ بھول جائے ویلڈ. ہاں بھولنا نہیں ہے, آپ نے پیتھوفیزیالوجی ایناٹمی ڈیزیز کو آپ نے جو ہے نا وہ ایڈریس کرنا ہے, لیکن آپ نے فالو کرنا ہے اپنے ہومیوپیتھی فلسفہ کو. ٹھیک ہے, تو جو میں بتا رہا ہوں یہ دیکھیے, یہ آئی بی ایس, آئی بی ڈی اور جتنی بھی یہ سیلیک ڈیزیز ہے, ویٹ الرجی ہے, بار بار موشن کو جانا, ریکرنٹلی لوز موشن ہونا, اس کی وجوہات یہی ہے. فوڈ پوائزننگ. ٹھیک ہے, فوڈ پوائزننگ یعنی غلط کا کر آپ نے میدے کو تباہ و برباد کیا, انتڑیوں کو تباہ و برباد کیا, تو ہوگا کیا؟ سیلیک ڈیزیز ہوگا, ویٹ الرجی آئے گی. اس میں علامات کیا ہوں گی؟ بار بار واش روم کو جانا. تو آپ نے ڈرگ اور ڈیزیز پکچر کو دونوں کو بنانا. ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا یا ڈیزیز کے پیچھے بھاگے یا علامات کے پیچھے بھاگے. آپ نے ڈرگ اور ڈیزیز پکچر دونوں. یہ میں کرانک کی بات کر رہا ہوں. اچھا, وہ اسٹارٹ والی بات میں آپ نے بھولنی نہیں ہے. فرض کیا جو اسٹارٹ والے میں نے آپ سے پرسکرپشن شیئر کر دیے, تو وہ اسٹارٹ ایکیوٹ کی بات کر رہا ہوں. ہفتہ ہو گیا, 2 ہفتے ہو گئے, مہینہ ہو گیا, 3 مہینے ہو گئے, اس میں آپ نے وہی کرنا ہے. فرض کیا آپ کے پاس مریض آ گیا اور کہے کہ مجھے سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, آتے رہتے ہیں, میرے پاس بھی آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہیں, تو اس پہ پھر آپ نے جو ہے نا نقص بسلینیا میں لوز نہیں دینا ہے. اس میں پھر آپ نے نقص ومیکا CM یا 1M بچوں میں 200, پھر کارسینوسن 200 یا 1M بچوں میں 200, بڑوں میں 1M, اس کے بعد بسلینیم, اس کے بعد ڈائسنٹریکو, اس کے بعد اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے, وہی پروٹوکول آئے گا. آگے آپ نے اگر پیٹ میں شدید درد ٹینسمس ہے تو آگے آپ مرکسال دیں, نہیں ہے تو آگے آپ پھر پوڈوفائلم دیں. یہ کرانک کی بات ہو گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بچہ, اس کی 2 سال عمر ہے, اس کی 1 سال عمر ہے, اس بچے کو ہر وقت لوز موشن رہتے ہیں, بار بار لوز موشن ہوتے ہیں. آپ دوائیاں کھلا کر بھی ان کو بار بار ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر عثمان غنی صاحب اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, اس سے ہم نے سیکھا ہے 5-5-6-6 نیٹرمیور 6-6. یہاں پہ کوئی میازم کچھ بھی نہ دے, بسے پسے کیس, یا اسٹارٹ میں بھی آپ دے سکتے ہیں, نصب سلینے میں لوز دے 5-5-6-6 نیٹرمیور 6-6. انشاءاللہ جو 100 میں سے آپ کے 2-3 کیس بستے ہیں یہ بھی آپ کے نکل جائیں گے. امید ہے انشاءاللہ کہ لوز موشن کے حوالے سے, ہاں ایک بات یاد رکھیں, لوز موشن کی وجہ سے کمزوری کا آنا, تو یہاں پہ آپ کی بڑی دوائی جو سب جانتے ہیں چائنا آپ کی ڈی ہائیڈریشن کنٹرول کرتی ہے. تو چائنا آپ 1M بڑوں میں 1M دیں, روزانہ ایک خوراک دے, ہفتے کے لیے دے, بچوں میں 200 دیں. ٹھیک ہے, تو وہ رہ گئی جو ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں, آپ کے پاس کمزور آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کمزور ہو گئے ہوں, تو آپ چائنا صاحب تھوڑی بھی دے سکتے ہیں, یا ماہ بعد بھی دے سکتے ہو, یا 1 مہینے 2 مہینے کے لیے بھی ساتھ. چائنا آپ بہت ساری ادویات ہے, کالی فاز ہے, کالی کارب ہے, لیکن چائنا فرسٹ پریورٹی پہ. تو انشاءاللہ جو کمزوری آئی ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ چائنا کو نہ بھولیں. امید ہے انشاءاللہ کہ جو آپ سے ہم نے شیئر کر دیا سمجھ آئی ہوگی, اور امید ہے انشاءاللہ کہ دوستوں کو اس کے بعد کلینک میں لوز موشن کے حوالے سے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی. جن دوستوں کو سمجھ آئی ہے ویل اینڈ گڈ, اگر سمجھ کہاں پہ نہیں آئی ہے تو بے شک آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت ملے تو میں ضرور ان دوستوں کو رپلائی کروں گا جن کو جن سے میں جو آپ سے شیئر کر لیا اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت ملے تو میں ضرور رپلائی کروں گا. دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ بس دعا میں یاد رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کے ہاں مریضوں کو شفا دے. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ 7 دعائیں بھی جو ہے نا 2 رکعت صلاۃ حاجت روزانہ پڑھ لیا کرے, اور جو مریض آپ دیکھتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کر لیا کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ علاج کرنا سنت ہے اور شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو مریضوں کو دوائی ساتھ دیتے وقت جو ہے نا ان کے لیے آپ جس طرح صلاۃ حاجت اپنی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں, تو 2 رکعت ان کے لیے بھی پڑھ لیا کرے کہ اللہ جو مریض میں نے دیکھ لیے تو آپ یا اللہ ان کو شفا دے. تو کوشش کرے کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا مریضوں کو روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے ان کے لیے دعائیں بھی دے. آپ کی پریکٹس بھی بڑھے گی, آپ کے مریض بھی ٹھیک ہو, آپ غلط بھی دوائی دیں گے, آپ کے مریض ٹھیک ہوں گے. یہ میرا ذاتی کچھ ایکسپیرینس ہے, میں کرتا رہتا ہوں. جو میرے دل میں تھا, جو میرے ذہن میں تھا, وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. شاید کچھ دوست یہاں پہ کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ سے مولوی بنا لیا, لیکن یہ پریکٹس کا حصہ ہے. اس طرح کرنے سے آپ دیکھیں آپ کی پریکٹس نہیں پڑی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے, بہرحال
فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو جتنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. السلام علیکم.